آخری قاعدہ تشہد. دوران تشہد نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ نہیں. ہاں مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے، سجدے کی جگہ. تشہد میں اپنی نظر انگشت شہادت اور اس کے اشارے کی طرف رکھے. ٹھیک ہے، تشہد میں نظر کہاں ہونی چاہیے؟ انگلی کی طرف ہونی چاہیے. دلیل کیا؟ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ آپ کی نظر آپ کے اشارے سے تجاوز نہیں کرتی تھی. یعنی جب آپ بیٹھتے ہوتے تھے تو انگلی پر نظر ہوتی تھی، نہ سجدے کی جگہ پر اور نہ ہی اس سے آگے. کہنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن کر کے دیکھیے نماز کی خشوع پہ فرق پڑے گا. نماز خود ہی بہتر ہو جائے گی جب آپ سنتوں پہ عمل شروع کریں گے، کیونکہ ہر ایک کے پیچھے کچھ حکمت ہے. تو آخری قاعدہ تشہد. اس آخری قاعدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھتے تھے جیسا کہ حضرت ابو حمید ساعدی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ سجدہ آتا جس کے بعد سلام ہے، یعنی جب آخری رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوتے اور تشہد وغیرہ کے لیے بیٹھتے تو اپنا بایاں پاؤں، جب میں بایاں پاؤں بولوں تو اپنے بائیں پاؤں کو ہلائیں اور سوچیں کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. دائیں پنڈلی، ہاتھ رکھے اپنی دائیں پنڈلی پہ. جی بیٹھے تشہد میں. آپ کو پتہ ویسے بھی علم حاصل کرنے کے لیے جو صحیح پوزیشن ہے بیٹھنے کی وہ حضرت جبریل کی جو حدیث ہے اس سے پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ تشہد کی طرح بیٹھنا. جی اب دیکھیے میں دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ سوچئے. بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے باہر نکالتے اور اپنے بائیں جانب کے کولے پر بیٹھتے. کولے پہ بیٹھے، ہپ پہ بیٹھے. ٹھیک ہے. پھر تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے. بائیں جانب کولے پر بیٹھنا تورک کہلاتا ہے. تورک، اور یہ سنت ہے. ہر مسلمان کو آخری قعدے میں تورک ضرور کرنا چاہیے. یعنی پاؤں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، کولے پہ بیٹھنا چاہیے. درمیانی تشہد میں آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ مڑے ہوئے پاؤں کے اوپر بیٹھتے ہیں. اور آخری تشہد میں کولے کو زمین پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں. عام طور پر عورتیں تو یہ سنت پوری کرتی ہیں، یعنی کولے پہ بیٹھنے والی، لیکن مرد حضرات کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس طرح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ذرا سا بیلنس خراب ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کدھر کو جھک جاتے ہیں. اور اگر آپ کا جسم بھاری ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ آپ اور بھی گرنے والی پوزیشن میں ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس کی اجازت نہیں کہ آپ ہاتھ رکھ کے پھر اپنے آپ کو سنبھالیں. ہاتھ آپ کا کہاں ہوگا؟ گھٹنے پر ہی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو منع کیا جو تشہد کی حالت میں بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھا. آپ نے فرمایا یہ تو یہودیوں کی طرح نماز ہے. ایک کیئر لیس ایٹیٹیوڈ بھی ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ تورک کے 3 طریقے ہیں. تورک کے 3 طریقے. نمبر 1 جو پہلے آپ نے سیکھا کہ بائیں پاؤں کو موڑ کے اس پر بیٹھنا. نمبر 2 کولے پر بیٹھنا اور پاؤں کھڑا رکھنا، پہلے میں بھی پاؤں کھڑا رکھنا. تیسرا طریقہ یہ بھی سنت سے ملتا ہے کہ دونوں پاؤں کو نکال لینا، کھڑا رکھنے کے بجائے دونوں پاؤں نکال دینا. حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو بائیں پاؤں کو ران اور پنڈلی کے درمیان میں کر لیتے اور دایاں پاؤں بچھا لیتے تھے. کھڑا نہیں کرتے تھے بلکہ دایاں پاؤں بھی کس طرح کرتے تھے؟ بچھا لیتے تھے. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا تورک پھر 3 طریقوں سے ہوتا تھا. ٹھیک ہے. پہلا طریقہ جس میں دایاں پاؤں کھڑا اور بائیں پاؤں پر بیٹھے. دوسرا طریقہ جس میں دایاں پاؤں کھڑا اور بائیں کولے پہ بیٹھے. تیسرا طریقہ جس میں دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں دونوں ہی بچھے ہوئے اور کولے پہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. جب آپ اس قاعدے میں بیٹھیں تو پہلے اتحیات پڑھیں، یعنی آخری قاعدے میں، جس طرح دوسری رکعت پڑھ کر آپ نے قاعدے میں پڑھی تھی. اور رفع سبابہ بھی بدستور کریں. اتحیات ختم کر کے مندرجہ ذیل درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا الہی رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر. بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے.
یا الہی برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر جس طرح تو نے برکت فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹھیک ہے، بخاری کی روایت ہے۔ کبھی پڑھا یہ دوسرے والا؟ تکلیف بھی ہوتی ہے نا نئے نئے کام کرنے سے، ہاں ورائٹی اچھی ہوتی ہے چیزوں میں، شور اس میں ایک تکلیف تو ہوتی ہے نا، کیا روز سوچنا کہ آج کپڑے کون سے پہنوں، ہاں کتنی دیر کھڑے رہتے ہیں الماری کے سامنے سلیکشن میں، جوتا کون سا ہو، پھر پرس کون سا لیا جائے، کیوں چینج کرتے ہیں، ایک ہی کیوں نہیں اٹھا کے روز پہن لیتے؟ چینج اچھا لگتا ہے تو صرف دنیا کے کاموں میں، نماز کے مختلف اذکار میں بھی چینج اچھا لگے گا آپ کو، لیکن ہم دنیا کے کام کرتے ہوئے چینج میں وقت لگانے کو کوئی برا نہیں مانتے، تکلیف اٹھانے کو عین سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم واقعی سوچے نا کہ اچھا آج درود شریف کون سا پڑھنا ہے تو ہم گھبرا اٹھے گا اور نماز لمبی ہو جائے گی، جلدی کرو۔ اسی لیے ہماری نمازیں بے روح ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے بچپن سے جو صیغہ رٹا ہے بس وہ رٹا رٹایا 2 یا 3 سانسوں میں سب پورا ہو جاتا ہے۔ ترجمہ ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر رحمت فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر رحمت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیویوں اور ان کی اولاد پر برکت فرما، جیسا کہ تو نے آل ابراہیم پر برکت فرمائی، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ نوٹ: کسی بھی صحیح روایت میں درود شریف میں سیدنا یا مولانا کا لفظ موجود نہیں ہے۔ اور آپ کا پسندیدہ درود کون سا ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں کئی سالوں سے؟ پڑھیں ذرا اسٹون میں۔ جی، سیدنا و مولانا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کسی صحیح حدیث میں یہ دونوں لفظ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ لفظ بولنا غلط ہے، اگرچہ آپ نے اپنے لیے سیدنا پسند نہیں کیا، لیکن لفظ کے اعتبار سے یا معنی کے اعتبار سے کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کسی صحیح حدیث میں ایسا آیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو درود سکھایا تھا، جب اس میں یہ الفاظ نہیں تو ہمیں بھی اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کی پیروی راجح ہے۔ راجح کا کیا معنی؟ اس کو ترجیح دی جائے گی۔ دیکھیں، جب آپ کے سامنے کوئی ٹیکسٹ آتی ہے نا تو عموماً آپ اس کو عقل پر پرکھتے ہیں کہ لفظی معنی میں تو کوئی غلطی نہیں، کوئی غلطی نہیں، ٹھیک ہے لے لیتے ہیں، لیکن پھر آپ کے سامنے اس سے بہتر بات آتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے یہ یوز نہیں کیا۔ اچھا، پہلے کا جواز ضرور ہے، یعنی اگر وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یا یہاں بولا ہوا ہے اس کا جواز موجود ہے، لیکن جواز کے باوجود کیوں چھوڑیں گے؟ کیوں چھوڑیں گے جواز کے باوجود؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب اپنے لیے پسند نہیں کیا تو ہم کیوں؟ ہم اپنے آپ کو آپ کا متبع رکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو متبع اور محب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں بھی اسی چیز سے محبت ہو جس سے آپ کو محبت ہے، ہم بھی وہی کریں جو آپ کرتے تھے، کم از کم نیت اور ارادے میں تو شامل کر لیں۔ اس وقت ہم یہ نہیں کہیں گے تو اس میں کیا خرابی ہے، نہیں خرابی نہ بھی ہو، چوائس کی بات ہے نا، یہ محبت کی بات ہے۔ تو جب تک آپ سے محبت نہ ہو ایمان مکمل نہیں ہوتا اور اطاعت کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ محبت عقل کے تابع ہوتی ہے، ہاں، محبت عقل کے تابع نہیں ہوتی۔ تو اگر ہمیں ابتدا میں ایک چیز عقل سے ٹھیک بھی لگ رہی ہو لیکن سنت اس کے برعکس آ جائے تو ایک لمحہ نہیں دیر کرنی چاہیے سنت کی طرف پلٹتے ہوئے، کیونکہ ایک آپ کی چوائس اور ایک ہماری چوائس ہے، تو ہمیں اپنی چوائس قربان کرنی ہے آپ کی چوائس پر۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ درود کا مسنون طریقہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ کے ساتھ درود بھیجا جائے جو سیدنا کے لفظ سے خالی ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف لائے. آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آیا اور اس نے کہا تیرا پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہوں، اور تیری امت میں سے جو تجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے میں اس پہ 10 بار سلام بھیجتا ہوں. آپ تو کسی کو سلام کرتے ہیں ایک بار، اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 بار سلام بھیجتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے جس سے عام طور پہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. ویسے تو روز ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جمعے کا دن خاص طور پر درود شریف کو پڑھنے کا دن ہے. اچھا، آپ کیوں خوش ہو رہے تھے یہ حدیث سناتے ہوئے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچئے آپ کے دل پہ کیا گزری جب یہ حدیث پڑھی؟ کیا وجہ ہوگی؟ اپنے امتیوں سے کتنی محبت تھی. حالانکہ امتیوں میں ہم جیسے ناخلف لوگ بھی شامل ہیں، تو یہ انکنڈیشنل محبت نہیں تھی. ہاں، جو کل میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ لوگوں سے انکنڈیشنل غیر مشروط محبت کرنا شروع کریں. جب ہمیں یہ پتا چلے کہ فلاں کو یہ کچھ مل رہا ہے تو ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی؟ اگر ہمیں کوئی یہ آ کے بتائے کہ فلاں کو اللہ تعالی کی طرف سے ایسا اور ایسا انعام مل رہا ہے یا ملنے والا ہے یا ملے گا، تو ہمارے دل کا عالم کیا ہوگا؟ ہاں، ہم انعام چاہیں گے یا کچھ اور بھی چاہیں گے؟ ہاں، فوراً جیلس ہونے لگتے ہیں. میں نے کسی کا قول پڑھا تھا کہ دوست کی تکلیف پر دکھی ہونا آسان ہے، دوست کی خوشی پر خوش ہونا مشکل ہے. سمجھ میں آئی؟ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کیا تجھے یہ بات خوش نہیں کرتی کہ تیری امت میں سے جو شخص تجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے میں اس پہ 10 بار رحمت بھیجتا ہوں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جس ہستی نے ہمارے لیے اور اپنی امت کے لیے اتنی تڑپ اور اتنی محبت اور اتنی شفقت، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس کا حق تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات صحابہ کو بتا رہے تھے تو اس وقت آپ کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے. آپ کس بات پہ خوش ہو رہے تھے؟ لوگوں کو ملنے والی خیر پر. یہ سنت ہے. یہ سنت ہے کیا کہ جب دوسروں کو خیر اور بھلائی پہنچے تو ہم کیا کیا کریں؟ دل سے خوش ہوا کریں، دل میں ملال نہ رکھا کریں. یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کہ کسی کو کوئی بھلی چیز مل گئی. آپ کو اپنا حصہ مل رہا ہے، آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ ہم اپنا حصہ بھول جاتے ہیں اور جو دوسروں کو مل رہا ہے اس پہ تکلیف اٹھانے لگ جاتے ہیں. یہی تو شح، یہی تو بخل ہے. ایسے لوگ جن کے اندر بخل ہو، شح، وہ خوش کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس کا دل بڑا ہوگا، دوسروں کی خوشی پہ، دوسروں کی کامیابی پر وہ خوش ہو رہا ہوگا تو وہی خوش رہ سکتا نا. یہی خوش ہونے کا راز ہے. ہمارے بہت سے غم، گھٹن، رنج، تکلیفیں، پریشانیاں اسی بات پر تو مبنی ہے کہ ہم کسی کو ملنے والی خیر اور بھلائی پر خوش ہو نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں ہمیں کیوں نہ ملی، اور صرف ہمارے لیے کیوں نہیں. ایک خاتون کو کسی سے بہت تکلیف پہنچی، بہت دکھی تھی. انہوں نے کسی سے مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ تم اس شخص کے لیے استغفار کرو. اور ایسا کرنے سے ان کی اپنی کیفیت بھی درست ہوئی اور حالات بھی بدل گئے. اب آپ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ صرف اس غم کو لے کے، اس ناسور اور زخم کو لے کے بس اپنے آپ کو اذیت دیتے رہیں. اور ایک یہ کہ دل بڑا کریں، معاف کریں، اس کے لیے بھی استغفار کریں. اور اپنا وہ جو کہتے ہیں نا تصدقت بعرضی، اللہ میں نے اپنی عزت بھی صدقہ کر دی کہ جس نے مجھے کوئی دکھ تکلیف دی میں نے اس کو بھی معاف کیا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل ایک دم ٹھنڈا ہو جائے گا، آپ سکون میں آ جائیں گے. اور جب تعلقات اچھے ہوتے ہیں آپ کے دوسروں کے ساتھ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کام میں برکت ہوتی ہے، آپ دوسروں سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کو بہتر فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور یاد رکھیے، کوئی اصلاح کا کام تنہا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے، اس کے لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ضروری ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے بہت کچھ کر جائیں گے یا دوسروں سے بگاڑ کے بھی ان کا کچھ نقصان نہیں، وہ سخت نقصان میں.
میں سمجھتی ہوں قرآن نے کیسے فطرت کے اصول سکھایا نا، کہ جو ہماری واقعی ضرورت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر، یہ جو انہوں نے کیا اس خاتون کے ساتھ وہ کیا تھا؟ وتواصوا بالصبر کا اصول، طریقہ سکھایا. اور ہم جیسے کے پاس کوئی آئے کوئی مسئلہ لے کے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ تمہارے اوپر تو واقعی بڑا ظلم ہو، تم ایسے کرو، تم ایسے بدلہ لو، تم ایسے انتقام لو. اب انتقام کی آگ میں جل جل کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سنورتا. مزید بگاڑ تو ہو سکتا لیکن سنوار نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمیں سب کو ایک دوسرے کو تھامنا چاہیے، نئی باتیں سکھانے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نکالنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. جب تک ہم یہ مسنون طریقہ اختیار نہیں کریں گے اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا. مثلاً آپ سب آج کل بڑی فکر میں ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں، اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہم کنفیوز ہو رہے ہیں، ہم پاؤں کہاں رکھیں، ہم ٹانگ کہاں رکھیں، ہم کھڑے کیسے ہوں، ہاتھ کہاں رکھیں. اور وہ ایک آسان طریقہ بتاؤں، ہر شخص دوسرے کی مدد کرے. آپ میں سے جیسے خاص طور پر جو ہاسٹل میں لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں پیئرنگ کر لیں، اپنے جیسے بھی ہر دو لوگ گروپ ہو جائیں، ایک پڑھے اور دوسرے کو تم جائزہ لو، میں نے کہاں غلطی کی مجھے بتاؤ. پھر دوسرا پڑھے اور پہلا بتائے، چاہے 2 نفل الگ سے ہی پڑھ کے تو اپنا ٹیسٹ کر لیں. اچھا میں پڑھتی ہوں، تم مجھے دیکھتی جاؤ میں نے غلطی کہاں کی، کیونکہ بعض اوقات خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا وہ ہاتھ ہم نے کہاں رکھ دیے یا کون سی چیز. مثلاً میں ہاتھ رکھتی تھی تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرا یہ انگوٹھا اوپر اٹھا رہتا تھا نا، تو کسی نے مجھے توجہ دلائی کہ یہ انگوٹھا کیوں آپ اٹھا کے رکھتی ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اٹھا ہوا ہے. تو وہ چیز جو ہم خود نہیں دیکھتے اپنی، وہ دوسرا دیکھ کے ہمیں بتا سکتا ہے. الہی کہ ہم میں کرٹیسزم لینے کا حوصلہ ہو جو ہونا چاہیے اپنی اصلاح کے لیے. اگر آپ اپنا ٹرمنگ کا موقع ہی نہیں دیں گے، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا بال کٹانے لے جائیں، ایسی مصیبت لاتے ہیں، کھینچی نہیں لگانے دیتے، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. سب سے مشکل کام اس ایج میں جب بچوں کو ذرا ہوش آ جائے اور ان کے بال کٹوانے پڑے. تو بالکل اسی طرح ہمارا حال بھی یہ کہ ٹرمنگ کرانا، ہاتھ نہیں لگانے دیتے کسی کو. لامساس، ڈونٹ ٹچ، مجھے دیکھو بھی نہ، مجھے کہو بھی نہ، مائنڈ یور اون بزنس، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، تم کون ہو یہ کہنے والے. نہیں، آپ نے اس کے بالکل الٹ چلنا ہے، نیا باب کھولنا ہے. اور وہ کیا؟ دیکھو مجھے، بتاؤ مجھے، سکھاؤ مجھے، میری صفائی کرو. کیا تیار ہے اس کے لیے خود کو پیش کرنے؟ اب دیکھیں آپ میں کتنی جرت آئے گی، کتنا کانفیڈینس آپ میں آئے گا. جتنا ہم ڈر ڈر کے رہتے ہیں نا اور اپنی غلطیوں کو چھپائے چلے جاتے ہیں اتنے ہی پھر کانفیڈینس لوز کرتے چلے جائیں. کھلیں، خود کو کھولیں، آفر کریں، خود کو پوچھیں، اور کوئی بتائے تو برا نہ منائیں، شکر گزار ہوں اس کے. آپ دیکھیں آپ اتنا اچھا فیل کریں گے، آپ ایک دم ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے، کلوز ہوں گے، اتنا کچھ سیکھ سکیں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دن ایک کے ساتھ پیر بنائے، پھر وہ پیر بدل دیں، پھر دوسرے دن دوسرے، پھر دیکھیں کہ مختلف لوگ کس طرح دیکھتے اور سوچتے ہیں. اتنی زبردست لرننگ ہوگی، اتنی زبردست اصلاح ہوگی کہ میں 10 پریزنٹیشن آپ کو یہاں دوں نا، 10 دفعہ میں آپ کو یہاں پڑھوا کے دکھاؤں، آپ کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کلوزلی ایک دوسرے کو واچ کریں گے. جو چیک کرنے والا کتاب لے کے بیٹھ جائے اور ایک ایک سٹیپ پہ آپ چیک کرتے چلے جائیں. اب یہ ہمیں خود نہیں پتہ چلتا نا، اگر کوئی ایک دفعہ بتا دے گا نا اس سے کیا ہوگا، وہ ذرا چوٹ تو ہمیں ٹھیک لگے گی، کیونکہ ہم اتنے فریجائل ہیں کہ جلد ٹوٹ سکتے ہیں. ہینڈل ود کیئر. تو پھر وہ یہ ہے کہ تکلیف تو سخت ہوگی مگر اصلاح ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. چلیے آگے چلتے ہیں، میں نے کتاب ختم کرنی ہے کیونکہ آپ کا ٹیسٹ ہے انشاءاللہ العزیز. اب آپ پریشان ہو، اب تو سب ٹھیک کریں گے، جو کام نصیحت نہ کر سکی وہ ٹیسٹ کرے گا. درود کے بعد کی دعائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آخری قعدے میں یوں دعا فرماتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. یا الہی میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے، اور تیری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے، اور پناہ میں آتا ہوں موت و حیات کے فتنے سے. یا الہی میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ ضرور طلب کرو.
اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت تعلیم دی اور ہم بچپن سے جو رب جلنی رٹے ہوئے ہیں اس میں ایسے گم ہیں کہ آپ کی اس نصیحت کو بالکل بھولے ہوئے ہیں. صحیح مسلم کی روایت آپ دیکھیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اے اللہ میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنہ اور فتنہ مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صحابہ کو سکھاتے جیسا کہ انہیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے. تو آپ کو بھی کیسے سکھائی جانی چاہیے یہ دعائیں؟ جس طرح تجوید کے باقی لیسن سکھائے جا رہے ہیں، جیسے قرآن کی آیات آپ کو حفظ کرائی جا رہی ہیں، معلمین کا فرض ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ دعائیں بھی سکھائیں. سکھانے کی ضرورت کیوں رہتی ہے؟ کیونکہ ہم خود تو پھر سستی کر جاتے ہیں. کوئی ہمیں کرا دے، کھانا کھلا دے تو ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، نماز میں مانگنے کے لیے مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ اسے التحیات اور درود کے بعد پڑھا کروں. تو آپ نے فرمایا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یا الہی، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، اور اس وقت واقعی سوچا کریں کہ میں آج دن میں کیا کیا غلطیاں کر کے آ رہی ہوں، اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا، بس اپنی جناب سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے بعد سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا پڑھتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک سے زائد دعائیں ہیں. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ، تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے، اور جو میں نے زیادتی کی اور وہ جو گناہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے وہ بھی معاف فرما. تو ہی اپنی درگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ جلال سے پیچھے کرنے والا ہے. تو ہی سچا معبود ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. یا اللہ، جو گناہ میں پہلے کر چکی اور جو بعد میں کیے میں نے، اور جو چھپ کے کیے اور جو ظاہر ہو گئے، اور جو میں نے زیادتی کی اور جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یعنی کچھ تو ایسے نا جو اپنے گناہ ہمیں یاد ہیں یا ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں تو ان کو سوچ کے ہم معافی مانگتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خود نظر بھی نہیں آتے. جیسے ابھی ذکر ہوا نا کہ ایک دوسرے کی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں اپنی غلطیوں سے، تو سب سے بڑھ کر تو ہماری غلطیاں کس کو نظر آتی ہوں گی؟ اللہ پاک کو. تو پھر یہ دعا مانگنا کہ اللہ، جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے یعنی میرے بارے میں، وہ بھی معاف کر دے، اور تو ہی آگے کرنے والا ہے یعنی اپنے قریب کرنے والا ہے، اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے یعنی اپنی بارگاہ سے، یا پھر نیکیوں میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا، یا پھر عزت اور مقام میں آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا. تو ہی سچا معبود ہے، یعنی ہر بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر.